بلوچستان میر سرفراز بگٹی نئے ضلع کے قیام سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے، اعتماد ہے کہ آپ ایک بہترین افسر ہیں، آپ نے مختلف اضلاع میں بہترین کام کیا ہے اور آپ برشور کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اب وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نہیں ہے، میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ ضلع ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوگا۔ اور آپ کے ہاں جو پولیس کے تھانے ہیں وہ اس سے پہلے صرف 2 ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی پولیس سے مل کے جتنی تعداد آپ کو چاہیے ہوگی، غیرت مند پشتونوں، آپ نے اپنی ریاست کا ساتھ دینا ہے تو آپ نے پولیس کا ساتھ دینا ہے، آپ نے فوج کا ساتھ دینا ہے، آپ نے ایف سی کا ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس علاقے کو ایسے ہی پرامن رکھنا ہے جیسے آج یہ علاقہ پرامن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پی ایچ یوز ہیں، 12 کی تعداد میں ہیں، انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ یہ 12 کے 12 پی ایچ یوز نہ صرف فنکشنل ہوں گے بلکہ ان پہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ڈاکٹرز کراچی میں، کوئٹہ میں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کا یہاں پر ٹیکنالوجی کے ذریعے علاج ہوگا۔ آپ کی خواتین جو آپ کے علاج معالجے کے لیے ان کو کوئٹہ جانا پڑتا تھا، ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا، اب ان 12 بی ایچ یوز میں ان خواتین کا علاج ہوگا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور میں یہ وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ شیر بلوچستان سرفراز بگٹی زندہ باد، سرفراز بگٹی زندہ باد۔ اور میرے برشور کے بھائیوں، جو وعدے میں نے پچھلے جلسے میں کیے تھے سارے کے سارے میں نے پورے کیے۔ اسفندیار صاحب اس کی گواہی دیں گے، اور میں ایک وعدہ رہ گیا تھا کہ برشور کو میں نے میونسپل کمیٹی بنانا تھا، وہ وعدہ رہ گیا تھا۔ کل جب میں آ رہا تھا تو میں نے اپنے سٹاف کو بلایا کہ میں شرمندہ آنکھوں سے نہیں جا سکتا، میں نیچی آنکھوں سے نہیں جا سکتا، میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، تو یہ میں آج آپ کے آرڈرز لے کر آیا ہوں۔ برشور کو کمیٹی بنایا ہم نے اور یہ آرڈر میں تھما رہا ہوں آپ کے نمائندے کو، اور انشاءاللہ تعالی برشور میں جو ڈسٹرکٹ کمیٹی کی جو ضروریات ہیں، باوجود اس کے کہ اس میں تھوڑی سی گنجائش باقی تھی، لیکن آپ کی خاطر میں نے اس کا قانون کو بالا طاق رکھا کہ میں نے آپ سے وعدہ جو کر لیا تھا یہ تک سرفراز بگٹی وعدہ کرے اور پھر اس وعدے سے پھر جائے۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ برشور کے لوگوں، آج جو آپ کے خطے میں حالات ہیں، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، ہم نے 40 سال تک افغان بھائیوں کی خدمت کی، اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پالا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بھائی چارے کا جو انجام ہم نے دیکھا، اس بھائی چارے کا جو صلہ ہمیں ملا، وہ صلہ ہمیں اچھا نہیں ملا۔ میں آپ کی توسط سے آج ایک بار پھر اپنے افغانستان کے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے بھائیوں، آپ ہمارے مسلمان بھائیوں، مت قتل و غارت کرو، یہاں پر مت مسجدوں میں دھماکے کرو، مت ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان آج ایک منظم فوج کی صورت میں، آج ایک دلیر سپاہ سالار کی صورت میں، آج ایک مدبر سپاہ سالار کی صورت میں، جنرل عاصم منور کی موجودگی میں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے 1 انچ کو گردن پہنچا سکے۔ کیا آپ سب لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں؟ ہم پاکستان کے 1 انچ کو انشاءاللہ تعالی نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایران کے معصوم مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ
कि आप किसी और मुल्क पे मासूम लोगों का कत्ल गारत करें। हमने अपना मुल्क संभालना है, हमने अपने मुल्क की तरफ देखना है, हमने अपने मुल्क को तरक्की देनी है, हमने अपने मुल्क की बहबूद के लिए काम कर रहा है, अपने लोगों की खुशहाली के लिए काम कर रहा है। तो मैं बरशोर के लोगों आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि सबसे पहले कौन? सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई और। तो आइए आज मिलके ये ऐद करते हैं कि कभी पाकिस्तान के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। क्या आप ये ऐद करते हैं? खड़े हो जाइए, अपनी अपनी रिश्तों से खड़े हो जाइए, मेरे साथ ये नारा लगाइए, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। As the doctor and the medicines, whether the road is repaired in time, whether the water supply comes, whether the local officials solve the problem or they pass the bug or the problem upwards to be lost in files forever. Governance is the face of the state that the citizens meet in their everyday life. That is why governance matters so much, because citizens do not nation in abstract constitutional language. They experience the state through delivery at the provincial, district, tehsil, and union council level in their lives. And that is why this report matters. It gives us evidence from the real arena where states either succeed or fail implementation. Ladies and gentlemen, Pakistan today stands at an inflection point. We have struggled through economic turbulence and worked hard to restore macroeconomic stability, although we are now, along with the whole international community, yet again in another turbulent cycle due to the war in our region that is affecting and impacting every country. But stability is not the destination. Stability is only the runway. If we do not now use this runway for takeoff, then stability by itself will become a stagnant equilibrium. Take requires governance, growth requires governance, and investment requires governance. Exports, the first pillar of Udan Pakistan on which our future economic sovereignty depends, also requires governance. Building public trust requires governance. I've said before today the difference between stagnation and transformation is governance alone. The difference between policy ambition and citizen impact is governance. And the difference between announcements and delivery is governance. That is also why Udan Pakistan is not merely an economic framework. It is a governance test, because no nation can dream of becoming a $1 trillion economy by 2035 with fragmented institutions, outdated procedures, weak local systems, and business as usual administration. You cannot run a 21st century economy with a 19th century administrative mindset. Ladies and gentlemen, one of the most important lessons of Pakistan Governance Forum, which we recently had, was this: business as usual is over. If we continue with silo-based governance, weak implementation, poor coordination, excessive centralization, and stop-start reforms, then we will continue to underperform, no matter how great our national potential may be, no matter how great ambition we may set for ourselves. Pakistan's challenge is not potential, as I said. Pakistan's challenge is conversion potential into performance. That comes with governance. This conversion happens through institutions, and strong nations are not built by speeches alone. They are built by systems,
continuity, accountability, and kill human resource that builds capable institutions that outlast individuals. Ladies and gentlemen, let me come to a major governance lesson from our recent constitutional and administrative history. The 18th Amendment was a historic milestone. It strengthened provincial autonomy and redefined the federal balance. That was an important and necessary step. But we must also honestly acknowledge its unfinished side. Power was devolved from the federation to the provinces, but in many cases, actually in all the cases, it was not devolved further to empower district local governments. This is one of the central governance failures of the post-18th Amendment period. As a result, many social sectors such as education, health, local development, municipal service, population planning, and community-level delivery became increasingly centralized at the provincial level. So while Islamabad became lighter in theory, provincial capitals became heavier in practice. Power moved from one capital to another, but too often it did not reach the citizen. That is the problem. Devolution was meant to bring governance closer to the people, but if a citizen must still look upwards to distant authority for every school, hospital, clinic, sanitation, water, or local infrastructure issue, then devolution remains incomplete. I say this very candidly. Many citizens in Pakistan, devolution stopped halfway. District governments remained weak, local governments remained uncertain, fiscal authority remained constrained, and administrative autonomy remained limited. And social sectors became overly centralized in provincial secretariats. No provincial capital, however efficient, can understand the lived realities of every district in real time. A school issue in Narwal, a sanitation problem in Rajanpur, or a health problem in Shahdad Court, or any small town or village, or healthy facility gap in remote areas of Khyber Pakhtunkhwa, or a municipal crisis in a remote tehsil of Buluchistan cannot always be solved through centralized provincial command. The closer the problem is to the people, the closer the power to solve it should also be. That must become a guiding principle of reform. Ladies and gentlemen, if we are serious about governance reform, then we must move beyond the old binary of federal versus provincial. The next generation of reform must focus equally on provincial-local relations. We need empowered district-level and local governments with clear administrative authority, predictable fiscal resources, professional capacity, and accountability to the people they serve. Without that, citizen-centric governance will remain a slogan, not a system. Let me put it plainly, a strong federation does not fear strong provinces. Likewise, strong provinces should not fear strong local governments. In fact, the state becomes stronger when every tier performs its proper function effectively. Ladies and gentlemen, there are a few broad principles that must now guide reform. First, planning must become evidence-based, integrated, and outcome-oriented. Second, budgeting must shift from the line item routine to performance-driven priorities. Still, in our government or public sector, the whole focus of budgeting and planning is what is the utilization. Nobody ever questions, you have used 90% of the funds, but what are the outputs? So we need to move from inputs to now out budgeting.
Third, public financial management must be more transparent, disciplined, and predictable. Fourth, fiscal space must be created through reform and growth, not merely through blunt cuts. A nation cannot cut development and expect to develop. Unfortunately, recently we saw a 100 billion rupee cut in the development budget. Now, this is a cost. Maybe it's not a saving. It means that tomorrow you will incur far greater liability in terms of cost as well as revision in the cost of the project. So we need to focus more on resource mobilization rather than development cuts. And fifth, local governance must become the core of service delivery. These are not abstract principles, but the difference between drift and direction. I also want to emphasize that reform is not the responsibility of government alone. Government must lead, yes, but think tanks must provide evidence. Development partners must support nationally owned projects. Civil society must keep the citizens at the center of reform, debate, and agenda.